بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیت لازمی کے لیے۔ تو بچوں، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے امانت۔ ہم نے کیے اس کے مشکل الفاظ کے معنی اپنے پچھلے لیکچر میں۔ آج ہم کریں گے اس ٹاپک کو ڈسکس۔ چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اس ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں ہمارا ٹاپک ہے جی امانت، اور امانت کے معنی کیا ہو سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی کے پاس اپنی کوئی چیز رکھوائی ہے؟ کوئی بھی قیمتی چیز ہو، آپ کا کوئی ٹوائے ہو، آپ کی کوئی بک ہو، اور آپ نے اس کو کچھ عرصے کے لیے اس کو دیا ہو اور کہا ہو کہ اتنے عرصے کے بعد میں آپ سے یہ چیز واپس لے لوں گا۔ تو جب وہ شخص اس چیز کا بہت اچھے سے خیال رکھتا ہے اور بغیر کسی کمی بیشی کے آپ کو واپس کر دیتا ہے تو وہ شخص ہوتا ہے امانت دار۔ لیکن اگر آپ نے اپنی کسی کو کوئی بک دی ہے، پڑھنے کے لیے دی ہے، تو اگر وہ بک خراب ہو گئی ہے یا اس کے کوئی پیجز پھٹ گئے ہیں اور اس دوست نے اس کا خیال نہیں رکھا، تو وہ دوست کیا کرے گا؟ وہ خیانت کرے گا، آپ کی امانت میں خیانت کرے گا۔ تو بچوں، آپ کو سمجھ آئی کہ امانت کے معنی کیا ہیں؟ امانت کے معنی یہی ہیں کہ جب آپ اپنی بہت قیمتی چیز کسی کے حوالے کرتے ہو کچھ ٹائم کے لیے، اور جب وہ چیز آپ اس سے واپس مانگتے ہو تو وہ صحیح سلامت آپ کو بغیر کسی کمی بیشی کے واپس کر دے، وہ چیز ہوتی ہے امانت۔ اور جب کوئی چیز آپ کو پراپر طریقے سے اور کمی بیشی کے ساتھ ملتی ہے تو وہ ہوتی ہے خیانت۔ امانت کا مفہوم، بچوں امانت کا مفہوم ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ صرف امانت یہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز رکھواؤ یا کسی کے پاس اپنی کوئی بکس رکھواؤ، کوئی پیسے رکھواؤ یا کچھ بھی رکھواؤ۔ امانت کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ وہ کیسے وسیع ہے کہ جب آپ کوئی کاروبار کرتے ہو یا کچھ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی تجارت کا معاملہ ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ آپ کاروبار کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، وہ بھروسے کے لائق ہو۔ اور انسان بھروسے کے لائق تبھی ہو سکتا ہے جب وہ امانت دار ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت اس کو واپس کر دے۔ معنی کہ اگر فار ایگزامپل میں نے کوئی چیز کسی شخص کے پاس رکھوائی ہے اور میں ہفتے کے بعد یا 2 ویکس کے بعد اس سے اپنی وہ چیز طلب کرنا چاہتی ہوں اور وہ مجھے میری چیز واپس نہیں کرتا، وہ کبھی کوئی بہانہ بناتا ہے، کبھی کوئی بہانہ بناتا ہے، تو وہ شخص کیا ہوگا؟ وہ ہوگا خیانت کرنے والا۔ لیکن اگر وہی شخص مجھے میری وہ چیز بالکل صحیح سلامت اور صحیح طریقے کے ساتھ بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کسی نقصان کے واپس کر دے گا تو وہ کون ہوگا؟ امانت دار۔ اور میں اگلی بار بھی اس پہ بھروسہ کر سکوں گی، کیونکہ پہلے دفعہ میں ہی اگر وہ میری چیز صحیح طریقے سے مجھے لوٹائے گا تو ڈیفینیٹلی میں اس پہ بھروسہ کروں گی، اور اگر پہلی بار میں ہی وہ میرے ساتھ خیانت کرے گا تو ڈیفینیٹلی اگلی دفعہ میں 10 دفعہ سوچوں گی کہ کیا میں نے اس کے پاس اپنی وہ چیز رکھوانی ہے یا نہیں رکھوانی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امانت کا دائرہ کار کیا ہے۔ امانت کا دائرہ کار ہے جی بہت وسیع، بہت کشادہ، بہت پھیلا ہوا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ یہ تجارت میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ کوئی کاروبار میں ہو، آپ اخلاقی طور پہ، معاشرتی طور پہ، اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ اخلاقی طور پہ کیسے؟ آپ کسی سے اچھے طریقے سے جب بات کرتے ہو، کسی سے اپنی کوئی چیز شیئر کرتے ہو، کسی کو اپنا دوست بناتے ہو، تو اخلاقاً تو وہ شخص اس ٹائم آپ کا دوست ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اس سے اپنی کوئی دل کی بات کرتے ہو اور آپ کے پاس سے اٹھ کر وہ کسی اور کے پاس جائے اور آپ کی بات کی گوسپ کرے، یعنی آپ کی چھپی ہوئی بات کو ظاہر کرے لوگوں کے سامنے، تو وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا، وہ امانت دار نہیں ہوتا۔ امانت کی اہمیت اور فضیلت، بچوں دین اسلام نے امانت کو مومن کے کردار کا جز قرار دیا ہے۔ مومن اگر تو سچا ہے، مومن اگر تو امانت دار ہے، تو اس کو پتا ہوگا کہ امانت کی کیا اہمیت ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ آپ جب کسی کی امانت رکھتے ہو اور اس کا خاص خیال رکھتے ہو کہ یہ شخص مجھ سے اپنی امانت واپس لے گا
اور آپ بالکل صحیح سلامت اس کو وہ امانت واپس کرتے ہو تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی کی دی ہوئی امانت کا بہت خیال رکھا ہے۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اس لیکچر کو مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ ہاں جی تو بچوں اب ہے ہمارا اگلا پوائنٹ جو کہ ہے ارشاد باری تعالیٰ، اور وہ لوگ اپنی امانتوں اور عہد کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو امانت دار ہوتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، جو جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی ایک سچا مومن، ایک سچا مسلمان، اس کے اندر اگر قیامت کے روز حساب کتاب کا ڈر ہوگا تو کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ اور جب کوئی شخص امانت میں خیانت کرتا ہے نا بچوں، تو آٹومیٹیکلی وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، وہ غلط راستہ بھی اپناتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس اپنی کوئی امانت کوئی بھی رکھواتا ہے تو ہم اس کی رکھوالی کریں، کیونکہ وہ انسان ہم پہ بھروسہ کر کے ہمارے پاس اپنی کوئی قیمتی چیز رکھوا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت نہ کرو۔ اب اس پوائنٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دین اسلام ہم تک پہنچانا چاہا، مانی ہم مسلمانوں تک، ہم انسانوں تک پہنچانا چاہا، تو انہوں نے وہ دین پہنچایا انبیاء کرام کو، اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دین آگے پہنچایا اپنی امت کو۔ تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ ایسے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دین دیا انبیاء کرام کو جو ایک امانت تھی، اور وہ امانت پہنچی صحیح لوگوں تک، یعنی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسانوں تک۔ تو اس میں کیا ہوا کہ اگر وہ دین صحیح طریقے سے مسلمانوں تک نہ پہنچتا تو وہ کیا ہوتا؟ وہ ہوتی خیانت۔ اگر وہ پراپر طریقے سے ہم انسانوں تک نہ پہنچتی، ہم مسلمانوں تک نہ پہنچتی، تو وہ کیا ہوتی؟ خیانت۔ پھر جب ہمارا دین، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، ایک ہے، اور ہمارے آخری نبی کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم اس امانت کو دوسرے لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچائیں، معنی اپنا دین صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اسلام دین مشرکین کا دین نہیں ہے، یہ صرف ایک اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہے اور اپنے آخری نبی پر ایمان رکھتا ہے۔ مجلس امانت کے ساتھ ہیں، یہ فرمان تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ مجلس امانت کے ساتھ ہیں؟ اس کا معنی ہے کہ جب آپ ایک مجلس میں بیٹھتے ہو، ایک محفل میں بیٹھتے ہو، تو وہاں تو وہی لوگ انوائٹڈ ہوتے ہیں نا جن کو سب لوگ جانتے ہیں، یا جن کے پاس بیٹھ کر آپ کھل کر بات کر سکتے ہو۔ تو مجلس اس طریقے سے امانت میں ہے کہ جب آپ اس مجلس سے باہر نکلو تو کوشش کرو کہ وہاں کی بات وہیں رکھ کر جاؤ، اس کو غلط انداز میں باہر پھیلانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر کوئی بات آپ سے کوئی بھی شخص آپ سے کوئی بات شیئر کرے، اپنا کوئی راز آپ کو بتائے، کوئی سیکرٹ آپ کو بتائے، تو اپنے دوست کی اس دوستی کا پاس رکھو، کوشش کرو کہ اس کی وہ بات، اس کا وہ راز آپ تک رہے، اور آپ دوسروں تک اس بات کو افشا نہ کرو، اس چیز کو ظاہر نہ کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگلی دفعہ آپ کا دوست آپ پہ بھروسہ نہیں کرے گا، آپ کی اور اس کی دوستی ختم ہو جائے گی، پھر آپ کا بیسٹ فرینڈ نہیں ہوگا وہ۔ تو اس لیے کوشش کرو کہ آپ ان کی باتوں کو راز میں رکھو اور اپنے تک محدود رکھو۔ امانت اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں یہ سب سے خوبصورت واقعہ ہجرت مدینہ کے وقت کا ہے کہ جب مشرکین نے ہمارے پیارے نبی کو اتنی مشکلات سے گزارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ جب انہوں نے دین اسلام کا بول بالا کرنا چاہا تو مشرکین نے کتنی پرابلمس کریٹ کی ہمارے پیارے نبی کے لیے، لیکن ان کو تب بھی خیال تھا امانتوں کا۔ لوگ چاہے ان کے دشمن تھے لیکن پھر بھی ان کو صادق اور امین کا لقب دیتے تھے۔ صادق معنی سچا، امین یعنی امانت دار۔
تو ہمارے پیارے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے وہ تمام امانتیں کی جو کافر وہاں کے جو مشرکین تھے انہوں نے ہمارے پیارے نبی کے پاس رکھوائی ہوئی تھیں، اور انہوں نے حکم دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کہ آپ ابھی ہجرت مدینہ کر کے مدینہ نہیں آئیں گے، آپ پہلے تمام امانتیں صحیح طریقے سے پورے اہتمام کے ساتھ ان لوگوں تک پہنچائیں گے جن لوگوں جو لوگ ان امانتوں کے حقدار ہیں۔ پھر ہے جی دین اللہ کی سونپی ہوئی امانت، ہمارا خوبصورت دین اسلام۔ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اسی کے آگے سر جھکاتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ تمام دینی اصولوں پر چل سکیں۔ تو یہ دین بھی ہمارے لیے یا ہمیں پہنچائی گئی ایک امانت ہے بچوں، جو اللہ تعالیٰ کے ذریعے نبیوں پہ آئی اور نبیوں کے ذریعے ان کی امت پہ آئی۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہم اپنے دین اسلام کو اچھے طریقے سے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اس کا صحیح طریقہ بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ مسلمان صرف ایک خدا پہ یقین رکھتے ہیں، یہ کائنات بنانے والا صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ، کوئی بت کوئی اور چیز اس کائنات کو نہیں چلا سکتی۔ یہ چرند پرند پھول پانی، یہ پہاڑ پودے باغات، یہ سب اسی کا تحفہ ہیں جو اس دنیا کو ملے ہیں، جو اس کائنات میں ہیں۔ تو بچوں یہ دین اسلام ہمیں دی گئی ایک امانت ہے، اس کو اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمارا یہ ٹاپک یہیں تک، پلیز اس کو پڑھیے گا، ریپیٹ کیجیے گا، ریوائز کریے گا اور سمجھیے گا کہ امانت دار کون ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے دوستوں کی امانت رکھ سکتے ہیں تو ہی وہ آپ ان کے لیے بھروسے کے قابل ہیں، اور اگر آپ ان کی امانت میں خیانت کریں گے تو وہ آپ پہ کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکیں گے۔ اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے، اب ملیں گے انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔